ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب مل کے دعا امام زمانہ کی تلاوت کریں گے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات۔ مومنین کرام، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ کی ذات والا صفات کے خطبات اور آپ کے مکتوبات اور آپ کی مبارک قلم سے جو وصیتیں لکھی گئی ہیں، ان میں آقا کے اس انقلابی اقدام کی وضاحت بھی موجود ہے، اور اہداف کا تعین بھی خود آقا نے فرمایا ہے، اپنے مقصد کو بھی خود آقا نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں پر یہ ساری باتیں مولا نے ذکر فرمائیں، وہاں پر عجیب انداز میں اپنے اصحاب کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اپنے اہداف کو بھی بیان کیا، مقاصد کو بھی بیان کیا، مشکلات کو بھی بیان کیا۔ شب عاشور
اپنے اصحاب کو ان کے مقامات بھی دکھا دیے، کل یہ مقام تمہیں مل جائے گا، کل تم نے اس منزل پہ پہنچ جانا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن عجیب انداز میں خراج تحسین پیش فرمایا ہے آقا سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو. اور ظاہر ہے کہ معصوم کا جملہ اور معصوم کا کلام، میں تیسری چوتھی مجلس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ آیت اللہ جوادی آملی خدا حفاظت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ معصوم کا کلام اور معصوم کا جملہ سن کے تیزی سے مت گزرا کریں، اس پہ غور کیا کریں، اس پہ رکا کریں، اس میں تأمل کیا کریں، اس میں تعمق کیا کریں. وہ گہرائی رکھتا ہے، وہ کسی بازار والے انسان کا، عامیانہ انسان کا کلام نہیں ہوتا. البتہ یہ درست ہے کہ سلسلہ سند اور اس کلام کا معصوم سے منقول ہونا، یہ اس علم رجال اور حدیث کے معیارات پر پورا اترنا چاہیے کہ ان سارے معیارات سے گزر کر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کلام معصوم کا کلام ہے، تو پھر اس سے ہمیں جلدی آگے نہیں گزرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ذوات مقدسہ اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے، اور وہ پیغمبر خاتم سے، اور پیغمبر خاتم جبرائیل امین سے، اور جبرائیل امین ذات حق تعالی سے نقل فرماتے ہیں. لہذا معصوم کا کلام ایک معمولی انسان کا کلام نہیں ہے. اصلاً یہ جو آقا کا اقدام ہے اور گھر سے نکلنا ہے، یہ نپا تلا اقدام ہے، حکیمانہ اقدام ہے. آقا فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، انی لا اعلم اصحابا لی اوفا وخیرا من اصحابی. اچھا، اس کا جو ترجمہ ہے لفظی اگر میں وہ کروں گا، ممکن ہے بعض احباب کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے، چونکہ یہاں پہ مکمل وضاحت کا مجال نہیں ہوتا اور ساری وضاحت نہیں دی جا سکتی، سوال پیدا ہو جائے گا. لہٰذا میں اس کا وہ ترجمہ کروں گا جس میں آپ کے ذہن میں زیادہ پریشانی پیدا نہ ہو. انی لا اعلم لی اصحابا اوفا وخیرا من اصحابی. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ حسین ابن علی پر خاص لطف و کرم کیا ہے. کیا؟ کہ مجھے با وفا اصحاب عطا فرمائے ہیں. یہ خدا کا، میں پھر عرض کر دوں، جو عربی ذوق رکھنے والے ہیں، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، لفظی ترجمے میں ممکن ہے کسی کے لیے شبہ پیدا ہو جائے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لا ارا لی اصحابا خیرا و اوفا یا اوفا و خیرا من اصحابی. اللہ کا حسین ابن علی پر خاص لطف و کرم ہے کہ حسین کو اللہ نے با کمال اور با وفا اصحاب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، اور محمد والے محمد نمتر صلوات. اچھا، یہ جو با وفا اصحاب ہیں اور معصوم کی نگاہ میں با وفا اصحاب ہیں، یہ آزمائے ہوئے اصحاب ہیں. یعنی یہ جو سند مل رہی ہے، یہ جو تمغہ مل رہا ہے اور یہ جو اعزاز مل رہا ہے، یہ آزمانے کے بعد عطا کیا جا رہا ہے. یعنی بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. آقا نے جو عطا فرمایا یہ اعزاز، یہ چراغ بجھانے کے بعد اور پرکھنے کے بعد عطا فرمایا. سامنے موت نظر آ رہی ہے، چاروں طرف نرغہ اعداء ہے، لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں، اور آقا بھی کوئی بات چھپا کے نہیں رکھ رہے. وہ چاہے مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ہو یا اس کے بعد کے مرحلے. کہا کہ آقا آپ سے خلوت میں بات کرنی ہے. کہا خلوت کس لیے؟ کہا بات ایسی ہے کہ خلوت میں کی جائے. آقا نے فرمایا یہ جو میرے اصحاب بیٹھے ہوئے نا، میری کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی آزمائے ہوئے ہیں، ان کو میں آزما چکا ہوں.
لا ارالی اصحابا اوفا، وفادار ترین اور بہترین اصحاب اللہ نے مجھے عطا فرمائے. یہاں پر بات کسی حد تک اگر واضح ہو چکی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح پہنچانا چاہ رہا ہوں اسی پیرائے میں بات کو سماعت فرمائیں گے. اب میں اس جملے کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہے. آقا یہ فرما رہے ہیں جتنے با وفا اصحاب اللہ نے مجھے دیے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے. لفظی ترجمہ یہ ہے جو اللہ نے مجھے با وفا اصحاب دیے ہیں. اور اس کی تائید آقا امیر کائنات کی سیرت اور آقا امیر کائنات کے خطبات سے ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے سامنے علی جیسا امام موجود ہے جو امام حق ہے، جو معیار حق ہے، جو میزان حق ہے، وہ امام تمہارے سامنے موجود ہے اور تمہیں بلا رہا ہے لیکن تم اس کے بلانے پہ نہیں آ رہے. دشمن باطل پہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھی اسے نہیں چھوڑ رہے، لیکن تمہارا امام امام حق ہے، وہ تمہیں پکارتا ہے، تم اس کی طرف آنے کو تیار نہیں ہو. آقا سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں تو چراغ گل بھی کر رہا ہوں. میں آج روایت پڑھ رہا تھا، آقا کے یہ الفاظ ہیں. آقا نے فرمایا کہ میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، چلے جاؤ میں راضی ہوں. پھر جناب مسلم کی اولاد کو، دوسرے اصحاب کو نام لے لے کے بلایا. کوئی ناراضگی نہیں ہے، میرے دل میں تمہاری نسبت کوئی ناراضگی نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ، حسین تم پہ راضی. کیا سوال کے جواب میں کہا؟ کہا حسین، کہا آقا، کہا مولا، کہا بھیا، کہا امام وقت. ذرا یہ تو بتا دیجئے اس زندگی کو کریں گے کیا جو آپ کے بعد نصیب ہو جائے؟ بے مثال اصحاب، بے مثال قابل فخر اصحاب اللہ نے آقا سید الشہداء کو عطا فرمائے. اب یہاں اپنے بچوں، نوجوانوں، عزیزوں کے لیے ایک سوال رکھ رہا ہوں. یہ جو با کمال اصحاب اللہ نے دیے، ان کی کچھ خصوصیات بھی تھیں یا نہیں تھیں؟ ان کے کچھ فضائل اور کمالات تو تھے نا. وہ کن خصوصیات کی بنا پر یہ با کمال ہیں؟ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، آپ کی فضیلت عرض کر کے اصحاب کی طرف واپس آ جاؤں گا. آپ شیعیان علی حیدر کرار کی عظمت یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو شفاعت آل رسول ملے گی. ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ فرمایا جس طرح بہت سارے خراب دانوں میں سے پرندہ صحیح دانہ چن لیتا ہے، ہم اپنے شیعوں کو قیامت میں ایسے چن لیا کریں گے. محمد والے محمد بلندر تو ان اصحاب حسین علیہ السلام کی بھی خصوصیات ہونی چاہیے، ان کے بھی کمالات ہونے چاہیے. تاریخ میں لکھی گئی خصوصیات ان کی کہ ویسے نہیں ہے کہ ایک جو خراب دانہ ہے اس کی طرح اکٹھے کر لیا، نہ، چنے ہوئے سچے اور سچے موتیوں کو حسین نے اکٹھا کیا ہے. سچے اور سچے موتی تسبیح میں پرو لیے ہیں. بہت ساری صفات ذکر کی، میں ایک یا دو کی طرف اشارہ کر کے پیغام کی طرف آ جاؤں گا. ایک صفت جو ذکر کی گئی اصحاب حسین کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ سب کے سب صاحب بصیرت تھے. یہ بصیرت رکھتے تھے، صاحب فہم و فراست تھے، یہ درایت رکھتے تھے. اور مومن کی علامات میں آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں المؤمن کیس، مومن سمجھدار ہوتا ہے، وہ حالات کو پرکھتا بھی ہے، وہ حالات کو تولتا بھی ہے. اور مومن کی علامات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا. مومن سب سمجھتا ہے لیکن مومن شریف و نفس ہوتا ہے، اتنا شریف ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بیوقوف سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ روایات میں ہے. مومن کی شرافت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے. وہ بیوقوف نہیں ہوتا، وہ سمجھدار ترین آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کا دین اس کو وہ چال بازیاں کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو دنیا کر رہی ہے. اس کی شرافت کی وجہ سے. یہ صاحبان بصیرت تھے. علی حیدر کرار کے لشکر میں بھی صاحبان بصیرت تھے.
لیکن جو تناسب آقا سید الشہداء کے لشکر میں ہے وہ وہاں نہیں ملتا. یہ اعزاز بھی علی و بطول کی اولاد کو ملا ہے کہ جو اصحاب ملے ہیں وہ صاحب فہم و فراست ہیں. دشمن کو سمجھتے ہیں, دشمن کی چال بازیوں کو سمجھتے ہیں, دشمن کے حالات کو سمجھتے ہیں. اب دو جملوں کی طرف توجہ فرمائیے. یہ لشکر علی اور لشکر حسین مولا کی حالت ہے, اور ادھر جو لشکر آقا امیر کائنات کے مقابلے میں آتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. ایک جنگ میں مولا امیر کائنات کے مقابلے میں کوئی لشکر آیا اور سپاہیوں کی آپس میں گفتگو ہوئی. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مولا امیر کائنات کے لشکر میں مولا کا ایک مومن سپاہی ہے, وہ دشمن سے پوچھتا ہے بصیرت کتنی ضروری ہے, چاہے وہ فرش عذاب پہ آنے والا مومن ہو, چاہے وہ میدان جہاد میں ہو, چاہے وہ کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہو, اسے صاحب بصیرت ہونا چاہیے. کہتا ہے کہ تم علی کے مقابلے میں کیوں آئے ہو, علی سے جنگ کیوں کر رہے ہو؟ دو سپاہیوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. خب جنگ کے لیے جب آ رہا ہے تو اس کو پہلے معلومات ہونی چاہیے کہ میں کس کے مقابلے میں جا رہا ہوں, وہ کون ہے, اس کی العیاذ باللہ جو تم نسبت دے رہے ہو اس کی غلطی اور کوتاہی اور خیانت کیا ہے جس کی بنیاد پہ تم اس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو. سنیں گے جملہ. وہ مولا امیر کائنات کے مقابل میں جو لشکر ہے اس کا سپاہی کہتا ہے تم نے پوچھا ہے کہ ہم علی سے جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جواب یہ ہے لِأَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُصَلِّي, چونکہ علی نماز نہیں پڑھتا. توجہ فرما رہے, ہم علی سے جنگ اس لیے کر رہے ہیں لِأَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُصَلِّي, چونکہ علی نماز نہیں پڑھتا. علی نماز چونکہ نہیں پڑھتا لہذا ہم اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. یہ سپاہی اور یہ فوجی بے بصیرت ہے, یہ بصیرت نہیں رکھتا, یہ فہم نہیں رکھتا, یہ شعور نہیں رکھتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ جس کی آمد بھی محراب کعبہ میں ہو اور جس کی شہادت بھی محراب مسجد میں ہو, اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ یا علی یا علی سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد والا. لِأَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُصَلِّي, چونکہ علی نماز نہیں پڑھتا. اور وہ آقا کو جب ضرب لگی تو مملکت اسلامیہ کے کسی شہر میں یہ فوراً آواز اٹھی کہ علی مسجد میں کیا لینے گیا تھا, علی کا مسجد میں کیا کام تھا. یہ بے بصیرتی کی انتہا ہے, فہم و فراست اور فہم و شعور سے دوری ہے. اصلاً علی کا تعارف ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گئے. ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. شام کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ سارے واقعات آقا امیر کائنات کی شہادت ہو گئی اور یہ کہا کہ علی اور فاطمہ کا تعلق کیا ہے, علی اور فاطمہ کا رشتہ کیا ہے, جواب میں کہا کہ علی فاطمہ کا باپ ہے. اجتماعی شعور یہ ہے, تربیت اس اصول پر کی جا رہی ہے. شام میں اصلاً شام والوں کے علاوہ پیغمبر خاتم کا کوئی رشتہ دار پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اور رشتہ دار ہے یا نہیں ہے, اہل بیت ہیں یا نہیں ہے. یہی ہے اہل بیت رسول جو یہاں پر موجود ہے, اور ان کا رویہ, ان کا عمل وہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. لشکر حسین کے سپاہی اور اصحاب حسین کا سب سے بڑا کمال یا کمالات میں سے ایک کمال آپ فرما لیجئے, وہ صاحب فہم و فراست اور صاحب بصیرت تھے. دینی معاملات میں بھی بصیرت رکھتے تھے, اجتماعی معاملات میں بھی بصیرت رکھتے تھے, سیاسی معاملات میں بھی بصیرت رکھتے تھے. اور یہ بہت بڑا اعزاز اور امتیاز ہے. آج بھی فرش عذاب پہ آنے والا عزادار, ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان, اس کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے. المؤمن کیس, ہر خبر پہ کان نہ دھرا جائے اور ہر خبر کو آگے منتقل بھی نہ کیا جائے. نوجوانوں کو خاص طور پہ مخاطب کر رہا ہوں, یہ 2 منٹ کی گفتگو سماعت فرمائیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, نہ ہر خبر کو اپنے اوپر طاری کرے اور سوار کرے, نہ ہر خبر کو سوشل میڈیا, واٹس ایپ, مختلف گروپس میں شیئر فرما دیجئے. وجہ, آپ قیمتی ہیں, آپ سرمایہ ہیں,
آپ فرش عزا کی رونق ہیں. اپنے آپ کو کم نہ سمجھے, آپ حسینیت کا سرمایہ ہیں. آپ صاحب بصیرت بنیں, آپ درایت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, ہر خبر کو نقل بھی نہ کریں, ہر ایک پر کمنٹ بھی نہ کریں, اور اگر بات کرنی بھی ہے تو شائستگی کے ساتھ ادب کے اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں, یہ آپ کا حق ہے. لیکن بے احترامی نہیں ہے, توہین نہیں ہے, یہ کسی بھی فورم پر نہ آپ کو نہ مجھے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. دوسری خصوصیت اور دوسری صفت جو اصحاب حسین علیہ السلام کی ذکر کی جاتی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دشمن کو پہچانتے تھے. دشمن شناسی, دشمن کی معرفت حاصل کرنا, یہ بہت بڑی صفت ہے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے, اگر دوستی اور دشمنی کا مجھے نہیں پتا, صحیح اور غلط کا مجھے نہیں پتا, میں کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. اصلاً زیارات میں پڑھتے ہیں آپ, انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, میں اس کا دوست ہوں جو آپ کا دوست ہے, اور میں اس کا دشمن ہوں جو آپ کا دشمن ہے. اب یہاں پہلا مرحلہ ہے, یہ سلم کون ہے, سلم کسے کہتے ہیں, دوستی کسے کہتے ہیں, معیار دوستی کیا ہے, حق کیا ہے, معیار حق کیا ہے. اگر مجھے نہیں پتا تو نہ سلم لمن سالمکم ہوگا نہ حرب لمن حاربکم ہوگا. پہلا مرحلہ دشمن کو پہچانے, دشمن کی چالوں کو پہچانے, دشمن کے حربوں کو پہچانے, دشمن کی سازشوں کو پہچانے. اور حسین ابن علی علیہ السلام کے اصحاب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ دشمن کی چالوں کو سمجھتے تھے کہ دشمن کیا سازش کر رہا ہے اور کیا چال کر رہا ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یاد رکھیں دشمن ہمیشہ دشمن کے طور پہ آگے نہیں آتا, دشمن بہت سے مواقع پہ دوست کا لبادہ اوڑھ کے آگے آتا ہے. دشمن دوست کا لبادہ اوڑھ کے آپ کے سامنے آئے گا. اور اگر آپ صاحب بصیرت و صاحب درایت نہیں ہے, میں صاحب بصیرت و صاحب درایت نہیں ہوں, تو میں سمجھ نہیں سکوں گا اور وہیں پر میں دھوکہ کھا جاؤں گا. اسی کربلا کے میدان میں مثال موجود ہے. آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں واقعات کربلا میں آقا حضرت ابو الفضل العباس کے لیے امان نامہ لایا گیا, اپنے قبیلے کا ایک تعلق ثابت کیا گیا. آپ اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ ہمارے قبیلے سے متعلق ہیں, آپ کا یہ تعلق بنتا ہے, ہم آپ کے لیے یہ امان لے کے آئے ہیں, آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے. آقا ابو الفضل العباس نے کہا کہ تمہاری امان میں تمہارے منہ پہ مارتا ہوں. جس میں فرزند زہرا کے لیے امان نہیں ہے اس میں مجھے امان دے رہا ہے, مجھے ایسی امان کی ضرورت نہیں ہے. دشمن کی چال کو سمجھا کہ دشمن یہاں پر کیا کر رہا ہے, دشمن یہاں پہ افتراق اور جدائی, وحدت کو ختم کر رہا ہے اور افتراق اور جدائی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. دشمن کو پہچانا, دشمن کی سازش کو پہچانا, اور عملی طور پہ ثابت کیا کہ انی سلم لمن صالبکم وحرب لمن حاربکم. یہ اصحاب حسین علیہ السلام کی ممتاز صفت ہے. اور آقا کے اصحاب کی سیرت میں, عملی سیرت میں آپ مشاہدہ فرمائیے. 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اصحاب حسین دشمن کو پہچانتے تھے. اصحاب حسین میں ایک شخص ہے, بیٹھا ہوا ہے, اور اس سے پوچھا گیا, اس سے سوال کیا گیا, آپ تو شروع سے اصحاب حسین میں نہیں تھے, آپ ایک خاص موقع پہ آ کے اصحاب حسین میں شامل ہوئے, اس کی وجہ کیا ہے, کس چیز نے آپ کو حسین کا گرویدہ بنایا ہے اور راہ حسین پہ آپ آ گئے ہیں؟ جملہ سنیں گے. اس نے کہا میں نے حسین ابن علی کو دیکھا, حسین ابن علی کے کردار کو دیکھا, حسین ابن علی کی گفتار کو سنا, یہ سب دیکھ کر جو چیز اور جو کردار مجھے یاد آیا وہ رسول اکرم کا کردار تھا. یعنی میں حسین کو دیکھ رہا ہوں, حسین کی باتوں کو سن رہا ہوں, حسین کے شمائل کو دیکھ رہا ہوں, اور میرے ذہن میں جو چیز تبادر کر رہی ہے وہ کیا ہے, وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. کیا نتیجہ لیا؟ کہا نتیجہ یہی لیا کہ حق اگر کہیں پر ہو سکتا ہے تو وہیں ہوگا جہاں حسین ابن علی ہے.
آپ نے صحیح پوچھا کہ میں پہلے حسین کے لشکر میں نہیں تھا، میں ابھی یا بعد میں حسین کے لشکر میں آیا، اس لیے کہ مجھے حسین کے علاوہ حق کہیں اور دکھائی نہیں دیا۔ آپ آگے بڑھیے، حبیب ابن مظاہر کا رجز پڑھ لیجئے۔ حبیب ابن مظاہر نے دشمن کو پہچانا، اور جو رجز کے الفاظ ہیں حبیب ابن مظاہر نے پڑھے، حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ تم غدر والے ہو، تم دھوکے والے ہو، خط لکھ کے تم نے بلایا ہے اور جب آ گیا ہے فرزند زہرا تو تم دھوکہ دے رہے ہو، میں تمہارے دھوکے میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا۔ تمہارا کردار بتا رہا ہے کہ تم دشمن علی و اولاد علی ہو۔ بظاہر تم نے لبادہ جو اوڑا ہوا ہے وہ حق اور حقیقت کا لبادہ ہے، لیکن عمل میں تم کون ہو؟ عمل میں تم باطل کے نمائندے ہو، حق کا نمائندہ حسین ابن علی ہے۔ دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا، اصحاب حسین نے دشمن کو پہچان لیا۔ تیسری مثال ابو ثمامہ سیداوی، یہ آقا حسین کے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مولا بھی تشریف فرما ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ اچھا ایک اور نقطہ عرض کر دوں بچوں کی خدمت میں کہ لشکر یزید کی طرف سے مختلف طریقوں سے پیغامات بھیجے جاتے تھے، کبھی اس فرد کو بھیجا گیا، کبھی اس فرد کو بھیجا گیا، کبھی کچھ چیزوں کی امان نامے کی صورت میں اور کبھی کس کی صورت میں۔ آقا حسین نے دیکھا کہ لشکر یزید کی طرف سے ایک فرد آ رہا ہے، اپنے اس صحابی کو ابو ثمامہ کو کہا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ بتا کہ تیری نگاہ میں یہ کون ہے، تیری نگاہ میں یہ آنے والا کیا ہے؟ جملہ سنیں گے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو امام وقت کے مقابلے میں آ رہا ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ هو شر اہل الارض، زمین کا بدبخت ترین فرد اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے جو آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ کائنات کا بدبخت ترین انسان وہ کون ہے؟ جو آپ جیسے امام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ بصیرت اصحاب امام کی خصوصیت، دشمن شناسی اور دشمن کی معرفت اور دشمن کی پہچان۔ یاد رکھیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ دشمن کی پہچان ہونے کے بعد فوراً نعرہ حیدری لگا کے دشمن پہ حملہ کر دینا ہے، نہیں، وہ درایت مومن کی پہلے بیان کی ہے۔ مومن شعور رکھتا ہے، مومن کیس ہوتا ہے، مومن صاحب فہم و فراست ہوتا ہے، لیکن کم از کم مرحلہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے ہتھ کنڈوں اور چالوں میں نہیں آتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کون میرا دشمن ہے اور کون میرا دوست ہے۔ جب تک دشمن اور دوست کی پہچان نہیں کرے گا تب تک حق اور باطل کی راہ پر صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عرض ہوا کہ آقا امیر کائنات سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی مشکل تھی کہ آقا کے کردار کو چھپایا گیا، آقا کے کردار کو ڈھانپا گیا اور آقا کا وہ تعارف پیش کیا گیا جو آقا کی حقیقی شخصیت سے دور ہے۔ آقا سید الشہداء کے حوالے سے بھی یہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ علی جو دنیا کو درس توحید دینے والا ہے، وہ علی جو کائنات کا پیغمبر کے بعد فرد اول ہے، سب سے بڑا نمازی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے وہ نماز بھی پڑھا کرتا ہے، وہ مسجد میں بھی جایا کرتا ہے۔ آپ پروپیگنڈے کی انتہا دیکھیے جس کی آقا سید سجاد علیہ السلام، درود پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ زین العابدین ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ اور آپ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی حیدر کرار کی عبادت زیادہ ہے؟ آپ بڑے عبادت کرنے والے ہیں، بڑے عابد ہیں، یا آپ کا دادا علی ابن ابی طالب زیادہ عبادت کرنے والا تھا؟ آقا سید سجاد نے فرمایا جاؤ وہ صحیفہ لے کے آؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ صحیفہ لایا گیا، مطالعہ کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو علی جیسی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکتا ہے؟ وہ علی جو عبادت کے اس کمال پر ہے اور اس معراج پر ہے، اس کا تعارف کیا کرایا جا رہا ہے؟ وہ مسجد میں کیوں گیا ہے؟ بصیرت اور دشمن شناسی۔ نعادی من عاداکم ونوالی من والاکم، نعادی من عاداکم ونوالی من والاکم، ہم اس کے دشمن ہیں
جو آپ کا دشمن ہے، اور ہم اس کے ولی اور دوست ہیں جو آپ کا ولی اور دوست ہے. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ دشمن شناسی کا شعور اور دشمن شناسی کا فہم جب تک نہیں ہوگا، حکمت جب تک نہیں ہوگی، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور اس کو سمجھے بغیر میرے بچے عزیز نوجوان توجہ فرمائیں، آج کا دور آپ کا دور ہے اور آپ کی ذمہ داریوں کا دور ہے. اس کو سمجھے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مکتب کی ترجمانی کا آپ حق ادا کر سکیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اسی حوالے سے ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں عرض کروں. دوستی اور دشمنی معیار محمد و آل محمد، اور دشمن اور دوست کی پہچان انتہائی ضروری ہے. دشمن کی پہچان ہونی چاہیے. یہ حدیث قدسی ہے، اور علل الشرائع میں اس روایت کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. کتاب کا ریفرنس بھی دے رہا ہوں. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ ایک انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف اللہ نے وحی فرمائی. اللہ نے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی. حدیث قدسی کے بارے میں ایک منٹ میں گفتگو سماعت فرما لیجئے. حدیث قدس، قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، معنی بھی اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے. یہ قرآن ہے، اس کو قرآن کہا جائے گا. حدیث قدسی جو اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام ہے، لیکن الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. معنی اور مفہوم خدا کی طرف سے ہے، اور الفاظ جو ہیں وہ انبیاء کی طرف سے ہیں. اسے حدیث قدسی کہا جائے گا. بالکل سادہ سی تعریف. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، علل الشرائع میں موجود ہیں. ایک نبی کی طرف وحی آئی، قل للمؤمنین، کہ مومنوں سے یہ کہہ دو، مومنوں کو یہ پیغام پہنچا دو. کیا پیغام پہنچا دیں؟ لا تلبسوا لباس اعدائی، لا تلبسوا لباس اعدائی. اے نبی اللہ، اے اللہ کے نمائندے، مومنوں کو یہ پیغام دے دو. کیا؟ کہ مومن پہلا کام یہ کریں کہ ہمارے دشمنوں کا لباس نہ پہنے، ہمارے دشمنوں کا لباس نہ پہنے. جو لباس دشمن کا ہے، دشمن دین کا ہے، دشمن خدا کا ہے، وہ لباس نہ پہنے. یہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، بچے عزیز نوجوان، مائیں بہنیں بیٹیاں، سب توجہ فرمائیے. اللہ کا لباس کون سا ہے اور دشمن خدا کا لباس کون سا ہے؟ ہر وہ لباس جس کی دین اور شریعت اجازت دیتا ہے وہ اللہ کا لباس ہے، اور ہر وہ لباس جس کی دین اور شریعت اجازت نہیں دیتا وہ دشمن خدا کا لباس ہے. ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیے بر محمد. لا تلبسوا لباس اعدائی، مومن یہ کام کریں کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنے. لباس پہنتے ہوئے حدود الہی کا خیال کریں، لباس پہنتے ہوئے حدود الہی کا خیال کریں. جو لباس شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے، چاہے بیٹے کا لباس ہے چاہے بیٹی کا لباس ہے، حدود الہی کا خیال کیا جائے. بیٹا بھی خیال کرے، بیٹی بھی خیال کرے. حجاب زینب پہ رونے والی بیٹیاں لباس کا زیادہ خیال کریں. حسین کے جلوس میں اور فرش عزا پہ آنے والی بہنیں اور بیٹیاں لباس کا زیادہ خیال کریں، اس لیے کہ حسین دین کا محافظ بن کے آیا ہے، آداب شریعت کا محافظ بن کے آیا ہے. داڑھی رکھتے ہیں، ایک حلیہ بناتے ہیں، داڑھی واجب ہے. داڑھی ایسے نہ رکھیں کہ فیشن ہو جائے، واجب غائب ہو جائے. جسم پر علامات بناتے ہیں، نہ بنائیں، اس لیے کہ آپ کو مجھے دین کا پابند رہنا ہے، شریعت کا. لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تطعموا طعام اعدائی، اور میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھائیں. جو غذا اور جو کھانا میرے دشمن کھاتے ہیں، اللہ کے دشمن، وہ نہ کھائیں. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کون سا کھانا کھاتے ہیں؟
اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، وہ دشمن خدا کا ہو گیا. اللہ نے خنزیر کو حرام قرار دیا، وہ حرام ہو گیا. اس سے دور رہیں. اللہ نے جس سے منع کیا ہے. اور شراب کے بارے میں تو یہ ہے کہ جس دسترخوان پر شراب ہو اس پر بھی نہیں بیٹھا جا سکتا. حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے، سید زادیاں، بیبیاں، بیٹیاں جو عقیلے بنی ہاشم کے عقیدت مند ہیں، کیسے اس شراب کے قریب جا سکتے ہیں جو شراب پیتے ہوئے بیویوں کی حرمت کی جاتی رہی، بے حرمتی کی جاتی رہی؟ اس کے قریب کیسے جائیں گے؟ ایک معنی یہ ہے کہ جس کو حرام قرار دیا خدا نے اس کے قریب مت جائیں. توجہ چاہوں گا. دوسرا معنی شاید یہ کیا جائے کہ وہ جو دشمن خدا ہیں، وہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اگر بازار میں وہ کوئی کھانا اور کوئی پروڈکٹ لا رہے ہیں جس سے ان کی تقویت ہوتی ہے، اس کھانے سے بھی اجتناب کیا جائے. اللہ کرے بات پہنچ جائے. یہ الفاظ میں وہ انتخاب کر رہا ہوں کہ آپ کی جو پوسٹ ہے اس پہ بھی وہ سٹرائک مار دیں گے اور بند کر دیں گے، چونکہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. آپ کو کھانا بیچا جائے، آپ کی جیب سے پیسہ نکالا جائے، اور آپ کی جیب سے پیسہ نکال کر آپ کے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بچوں کو دنیا میں ذلیل و خوار کیا جائے، اس کھانے سے مسلمان اجتناب کریں. آپ کھانا کھاتے ہیں، ان کی تقویت ہوتی ہے، ان کو طاقت ملتی ہے، ان کی فیکٹریاں چلتی ہیں، ان کے کارخانے چلتے ہیں، اور مسلمان بچوں پہ وہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس سے دوری کی جائے. یہ کام بھی نہ کرے. یہ نبی اللہ کی طرف. اور تیسرا کام، لا تسلکو مسلک اعدائی. اپنی زندگی میں، عملی روش میں، عملی سیرت میں، اپنے طرز تفکر میں وہ روش مت اپناؤ جو خدا کے دشمنوں کی روش ہے. خدا کے دشمنوں کی روش کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں دیکھ لیں. ایک لشکر حق ہے، ایک لشکر باطل ہے. لشکر حق کا ترجمان ہے حسین ابن علی، لشکر باطل کا ترجمان ہے سامنے والا. اب ان دونوں کا کمپیریزن کر دیں. مسلک حسین کیا ہے اور مسلک دشمن حسین کیا ہے؟ مسلک حسین ہے سچ بولوں گا، جھوٹ کے قریب نہیں جاؤں گا. مسلک حسین یہ ہے دھوکہ نہیں دوں گا. مسلک حسین یہ ہے وعدہ خلافی نہیں کروں گا. مسلک حسین یہ ہے کہ حق کو حقدار تک پہنچاؤں گا. مسلک حسین یہ ہے کہ میں ظالم کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا. مسلک حسین یہ ہے کہ میں مظلوم کا حامی اور مددگار بن کے رہوں گا. اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی کی کہ یہ کام کرو. 3 کام: لباس دشمنوں والا نہ پہنو، کھانا دشمنوں والا نہ کھاؤ، اور اپنی عملی زندگی میں دشمنوں کی سیرت نہ اپناؤ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو معرفت محمد و آل محمد عطا فرمائے، اور معرفت محمد و آل محمد کے ساتھ عمل محمد و آل محمد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مومنین کرام، بڑی محبت سے اس عشرہ محرم میں آپ نے مجھے سنا. اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کل ہی کی بات لگ رہی ہے کہ پہلی مجلس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آج 9 محرم کی رات ہے. آج 9 محرم کی رات ہے. درمیان میں آج کی رات اور ایک اور رات کا فاصلہ ہے کہ بطول زادیاں ابھی عباس کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں. آج میرا دل کرتا ہے کہ اس ہستی کا تذکرہ کروں کہ جسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. باب الحوائج، ابو الفضل العباس. مشہور روایات کے مطابق شہزادی کے 18 بھائی تھے، زینب کبریٰ کے 18 بھائی تھے، لیکن جتنا مان اور جتنی آس عباس پہ تھی وہ کسی اور پہ نہ تھی. جتنا بھروسہ ابو الفضل العباس پہ تھا وہ کسی اور پہ نہیں تھا. عباس کیا ہے؟ جب تک عباس زندہ ہے
زینب و ام کلثوم پرسکون ہیں، اور جب عباس نہیں ہے تو زینب و ام کلثوم بے چین ہیں، دشمن پرسکون ہو گیا ہے۔ عباس کی مصیبت سخت مصیبت ہے، آقا حسین کے لیے بھی اور عقیلہ بنی ہاشم کے لیے بھی، اہل بیت کے لیے سخت مصیبت ہے۔ آقا خوئی رحمت اللہ علیہ مرجع کبیر، آقا خوئی وہ جب ارادہ فرماتے تھے آقا حسین کی زیارت پہ جانے کے لیے تو شاگرد اور طلاب کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ چلے کربلا سے باہر ایک خاص مقام پہ اتر گئے اپنی سواری سے اور کہا یہاں سے میں پیدل جاؤں گا۔ بین الحرمین میں جب پہنچے ہیں تو بجائے اس کے کہ حسین مولا کے روزے کی طرف بڑھیں، آپ کے قدم عباس کے روزے کی طرف بڑھے۔ شاگرد آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ آقا حسین کا روزہ اس طرف ہے، یہ ابو الفضل العباس کا روزہ ہے۔ رو کے کہتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں عباس کے روزے کی طرف جا رہا ہوں؟ کہا میں نے اپنے استاد آیت اللہ قاضی سے سنا تھا کہ پیغمبر کی خدمت میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو پیغمبر کے دروازے کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور حسین کی خدمت میں اگر کسی نے حاضر ہونا ہے تو پہلے ابو الفضل العباس سے اجازت لینا پڑے گی۔ باب الحسین ہے ابو الفضل العباس، باب الحسین، حسین کی بارگاہ میں حاضری کا دروازہ۔ آئے ہیں آقا ابو الفضل العباس کے حرم میں باب القبلہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور 2 یا 3 سلام کیے ہیں آقا خوئی نے اور کوہرام بپا ہو گیا ہے۔ پہلا سلام کیا کیا؟ سامنے کھڑے ہوئے اور پیشانی پہ اپنا ہاتھ لے گئے اور پہلا سلام کرتے ہوئے فرمایا السلام علیکہ یا شباب الحسین، حسین کے زور کمر میرا سلام، حسین کے زور کمر میرا سلام۔ کوہرام بپا ہوا، بہت گریہ ہوا، لیکن دوسرا سلام جو کیا کہتے ہیں کہ آقا خوئی نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا اور سر پہ ماتم کرتے ہوئے یہ سلام کہا السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کی چادر کے محافظ عباس میرا سلام ہو، السلام علیکہ یا حجاب زینب۔ اور تیسرا سلام اللہ اکبر اس بی بی کا نام لے کے کیا کہ جس بی بی کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی، اور تاریخ نے لکھا کہ جب تک عباس زندہ رہا سکینہ کے لبوں پہ سوال آتا رہا، جب عباس چلا گیا پھر سکینہ نے سوال نہ کیا۔ وہ تیسرا سلام کیا تھا؟ السلام علیکہ یا سقا سکینہ، اے سکینہ کے ماشکی عباس تجھے سلام، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، اتنا بعظمت ہے عباس، اتنی عظمتوں والا ہے عباس۔ آ گیا روزے عاشور عزادارو، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب الفضل العباس بھی بار بار آتے ہیں، شہداء کو دیکھ رہے ہیں، قربانی کو دیکھ رہے ہیں، حسین مولا کی خدمت میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حسین مولا اجازت نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے۔ عزادارو ایک منزل سن لیجئے، اور بڑی مشکل روایت ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پہنچا پاؤں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ عباس خیام سے گزر رہے ہیں، دیکھا چھوٹے چھوٹے کوئی بچے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ پیاس بڑی لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے۔ روایت کے یہ لفظ ہیں، کہا کہ اولاد عقیل کا جو خیمہ ہے اس میں پانی کے برتن پڑے ہوئے ہیں، آؤ سب چلتے ہیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں شاید پانی مل جائے۔ اولاد عقیل کا خیمہ، زینب کبریٰ کو بچوں نے ساتھ لیا، لے کے بی بی جانتی ہے پانی نہیں ہے،
لے کے بڑھی ہے اس خیمہ کی طرف. اب وہاں ریت پہ جب پانی مٹی کے برتن رکھے جائیں تو ریت میں نمی رہ جاتی ہے. پانی کے برتن خشک ہیں عزادارو, لیکن روایت یہ بیان کرتی ہے کہ بچے آئے, بچوں نے دیکھا پانی نہیں ہے لیکن زمین میں تھوڑی نمی باقی ہے. ان بچوں نے اپنے کرتوں کو اٹھایا اور اس نرم اور گیلی ریت پر اپنے سینے رکھ دیے کہ بدن کی حرارت اس تھوڑی سی نمی سے سرد ہو جائے. زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ بچوں کو دیکھا, ایک مرتبہ عباس کو دیکھا, اور شاید زبان حال میں یہی ہو کہ عباس اب ان بچوں کی پیاس بجھانے کا کوئی اہتمام ہو جائے. اجرکم علی اللہ. سکینہ شفاعت کر رہی ہے, بابا کے پاس آئی, بابا میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دی جائے. عزادارو, یہ جملہ بعض علماء نے بیان کیا کہ شہزادی سکینہ نے بابا سے کہا, بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے, مجھ سے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی, میرے چچا کو اجازت دے دو, میرا چچا پانی لے کے آ جائے. عزادارو, عجب نہیں مولا حسین نے کہا ہو, بیٹی اپنے چچا کو بھیج تو رہی ہے لیکن ذہن میں رکھنا, نہ تیرا شش ماہ بچے گا نہ میرا کڑیل بچے گا. تیرا شش ماہ بھی شہید کر دیا جائے گا, میرا کڑیل جوان بھی شہید کر دیا جائے گا. اجرکم علی اللہ. اجازت ملی پانی لانے کی, پانی لے کے آ جاؤ. تلوار نہیں دی گئی, بعض روایات کے مطابق تلوار ہے, نیزہ دیا گیا, عباس پانی لے کے آ جاؤ. اب عباس نے آقا حسین سے اجازت ملنے کے بعد رخ کیا زینب کبریٰ کے خیمے کا. آقا زادی میں پانی لینے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. زینب کبریٰ نے کہا, عباس ذرا رک کے میری حدیث سن کے جا, میں تجھے ایک حدیث سناتی ہوں, توجہ چاہوں گا. کون سی حدیث؟ کہا میرا بچپنا تھا, میرا بچپنا تھا, نانا رسول خدا نے مجھے آغوش میں لیا ہوا تھا. ایک مرتبہ ہوا چلی, میرے بازوؤں سے چادر ہوا کی وجہ سے اڑ گئی. میرے نانا نے میرے چھوٹے چھوٹے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. میں نے اپنے نانا سے کہا کہ یہ بوسوں کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. میں سوچتی رہی عباس, میں سوچتی رہی. وقت گزرا, میرے گھر میں اللہ نے بھائیوں پر بھائی دیے, 18 بھائی میرے گھر میں جوان آ گئے. میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں, جن میں سے ایک عباس ہو, کس کی جرأت ہے اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے. لیکن عباس اب جو تو پانی لینے جا رہا ہے, اب مجھے یقین ہو گیا ہے میری اسیری کا موسم آ گیا. اجرکم علی اللہ. مجھے نانا کی حدیث یاد آ گئی. اجرکم علی اللہ. تھک کے نہ روئیں, شرم کر کے نہ روئیں عزادارو. مجھے یقین ہو گیا میری اسیری کی رت آنے والی ہے. چلا ہے میرا مولا, چلا ہے پانی لینے. 2000 کی روایت, 3000 کی روایت, 4000 کی روایت. علی کے شیر نے نشت فرات پہ قبضہ کیا. رہوار بھی پیاسا ہے, عباس بھی پیاسا ہے. پانی چلو میں لیا عباس نے, ہاتھوں کو بلند کیا, اپنے دہن مبارک کے سامنے لائے. پانی پی لیا عباس نے عزادارو, نہیں پیا. پانی نہر القمہ میں پھینک دیا. پوچھو کیوں عباس نے پانی نہیں پیا؟ 21 رمضان ہے, علی شیر خدا کے سر پہ ضرب لگ چکی ہے. علی نے اپنے شہزادوں کو پاس بلایا ہے, ایک ایک کو وصیت کر رہا ہے. ایک مرتبہ عباس سے کہا, او علی کا علی بیٹا قریب آ جا,
او حیدر کا حیدر بیٹا قریب آ جا۔ 21 رمضان کو علی نے عباس کو پاس بلایا اور یہ جملہ کہا، اے میرے عباس، ایک وقت آئے گا جب عاشور کے دن پانی نہ ہوگا، تو شط فرات پہ جائے گا، مشک سکینہ میں پانی بھرے گا، لیکن عباس میری زینب بڑی پیاسی ہوگی، میری سکینہ بڑی پیاسی ہوگی، اس سے پہلے پانی نہ پینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس نے پانی نہر القمہ میں پھینکا اور اپنی سواری رہوار پہ سوار ہوئے، مشک سکینہ کو سینے سے لگایا اور عباس خیام کی طرف بڑھے ہیں۔ عباس کی پوری حسرت اور خواہش ہے کہ مشک سکینہ کو خیام تک پہنچا دے۔ عزادارو، ایک اعلان ہوا، خبردار مشک سکینہ خیام تک نہ جائے، پانی بھری مشک سکینہ خیام تک نہ جائے۔ عزادارو، کیسے بیان کروں؟ ایک لعین ازلی چھپ کر بیٹھا، اس نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ عباس نے سکینہ کی پیاس پہ دایاں بازو قربان کیا، پرواہ نہیں ہے۔ کیا کیا عباس نے؟ مشک سکینہ کو بائیں بازو میں لے لیا، پھر وار ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، اب تسمہ مشک سکینہ کو اپنے دانتوں میں لے لیا۔ پھر کیا کیا عباس نے؟ عزادارو، اب بازو تو باقی نہیں ہے، عباس نے اپنے بدن کو سکینہ کی مشک کی ڈھال بنا دیا۔ چاروں طرف سے ظالم آ گئے، جس کے پاس جو تھا، جس نے جیسے چاہا عباس پہ ویسے حملہ کیا۔ فَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، عباس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پرسوں ایک روایت پڑھی تھی میں نے آپ کی خدمت میں۔ مختار نے حرملہ سے پوچھا، او ظالم یہ بتا تو نے کتنے تیر چلائے تھے؟ کہا میں نے 3 تیر چلائے تھے۔ کون سے 3 تیر؟ کہا ایک تیر اصغر کے گلے پہ، دوسرا تیر شبیر کے سینے پہ، تیسرا تیر مشک سکینہ پہ۔ اب تیر کا لگنا تھا عزادارو، مشک سکینہ سے پانی بہنا شروع ہوا، مشک سکینہ سے پانی بہنے لگا۔ عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس کا خیمے میں جانے کا ارادہ بدل گیا۔ اب عباس جائے تو کیسے جائے؟ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا اب میں پانی لے کے آؤں گا۔ عباس نے خود کو اپنے رہوار کے رحم پہ چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، ظالموں نے حملہ شروع کیا، ہر طرح سے ظالم حملہ کر رہے ہیں، جس کا دل جو چاہ رہا ہے ویسے حملہ کر رہا ہے۔ عزادارو، کتنی دیر تک علی کا بیٹا ظالموں کے درمیان رہا، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہا۔ شیخ کاظم سبتی کو خواب میں حسین عباس مولا کی زیارت ہوئی۔ شیخ کاظم سبتی نجف کے عالم ہیں۔ کہا کہ میرے علی کے شیعوں کو مصائب کیوں نہیں سناتے میرے؟ کہا جو پڑھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں جو پتا ہے۔ کہا نہیں، میرے مصائب کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کہا آقا آپ فرما دیجئے۔ کہا میرے مصائب جیسے ہیں ویسے بیان کرو۔ کہا مولا کون سے مصائب ہیں؟ کہا بتایا کرو کہ کوئی بھی شہسوار جب زین سے زمین کی طرف آتا ہے تو وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ کہا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، میرے بازو قلم ہو چکے تھے، جب میں زمین پہ آ رہا تھا اس تیر کو نکالنا چاہا، بازو تو تھے نہیں، میں نے اپنے زانوؤں میں اس تیر کو تھاما کہ تیر کو نکال سکوں۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے آہنی گرز میرے سر پہ مارا،
سکینہ کا پانی لانے والا چچا اپنے اسب سے زمین پہ آیا، اجرکم علی اللہ، ایک آواز گونجی، السلام علیک یا مولا، آقا مدد کو آئیے، سلام قبول فرمائیے، بس زحمت تمام کر رہا ہوں عزادارو۔ آقا زمین پہ آ گئے، ادھر سے حسین چلے، حسین بھائی کے سرہانے آئے، عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، عباس کے سر کو آغوش میں لیا۔ عباس کو محسوس ہوا میرا سر کسی کی آغوش میں ہے۔ کہا مولا ایک حسرت ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس آخری لمحے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس زیارت کرو۔ کہا مولا مشکل ہے۔ کیا؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، آپ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ آقا ممکن ہو تو آنکھ صاف کیجئے۔ حسین نے خون صاف کیا۔ جملہ سنو گے عزادارو، جو ہی عباس کی آنکھ کھلی نا، حسین کے چہرے پہ نظر پڑی، فوراً کہا مولا اتنی جلدی بوڑھا ہو گیا، مولا اتنی جلدی ضعیف ہو گیا۔ رو کے حسین نے کہا جس کا عباس جیسا بھائی اس کے سامنے زمین پہ آ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دوسری خواہش، کہا مولا میرے سر کو زمین پہ رکھ دیجئے، میرے سر کو زمین پہ رکھ دیجئے۔ کہا کیوں بھیا عباس؟ کہا مولا غریب کو یہ سعادت دے دی کہ میرے سر کو آغوش میں لیا، مجھے کچھ دیر بعد کا منظر یاد آ رہا ہے، میرا سر آپ کی آغوش میں ہے، ابھی جب آپ زمین پہ آئیں گے آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو زحمت تمام، زحمت تمام۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنے ذوی الحقوق کو یاد رکھیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ دو کام عجیب کیے ہیں مولا حسین نے، عباس کے سرہانے آ کر روٹین سے ہٹ کے دو کام کیے ہیں مولا نے۔ پوچھیں گے کون سے دو کام؟ جو بھی زمین پہ آتا تھا آقا سید الشہداء اس کے سرہانے آتے، اس کے سرہانے بیٹھ جاتے، اس سے کچھ دیر بات کرتے۔ لیکن عباس جب زمین پہ آئے ہیں، آیا ہے حسین، تھوڑی دیر بات بھی کی ہے، لیکن عباس کے سرہانے مولا زیادہ رکے نہیں ہیں، زیادہ رکے نہیں ہیں۔ پوچھو عزادارو کیوں جلدی واپس گیا ہے مولا؟ عزادارو اس لیے کہ جب بھی کسی کے سرہانے حسین آتا تھا اس کو سینے سے لگاتا تھا، حسین کو زینب کے خیمے کی فکر نہ ہوتی تھی، اس لیے کہ عباس حفاظت کے لیے موجود ہے۔ ارے اب عباس زمین پہ آ گیا، زینب خیمے میں تنہا ہے، حسین زینب کی تنہائی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زحمت تمام۔ ایک کام یہ عجیب کیا، فوراً خیمہ زینب کی طرف پلٹا ہے مولا۔ دوسرا کام سنو گے عزادارو، ہاں دوسرا کام یہ کیا، عباس سے پہلے بنی ہاشم کے شہداء کو مولا لے کے جاتے تھے اور گنج شہداء میں رکھتے تھے۔ عباس زمین پہ آئے، حسین سرہانے آئے، عباس کے گرد حسین طواف کر رہا ہے، حسین طواف کر رہا ہے، کبھی سرہانے کی طرف، کبھی پائنتی کی طرف، کبھی ادھر سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا ہے۔ اب حسین نے چاہا کہ عباس کو سینے سے لگائے، لے کے گنج شہداء کی طرف جائے، لیکن منظر کیا ہے؟ ارے سر کی طرف سے حسین اٹھاتا ہے، عباس کا بدن بکھر جاتا ہے، پاؤں کی طرف سے بدن بکھر جاتا ہے۔ ظالموں نے اتنا ظلم کیا، عباس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ نہیں اٹھا سکا حسین بھائی کا لاشا، کمر شکستہ حسین اٹھا ہے، لیکن کیسے اٹھا ہے؟
ہاتھ میں علم عباس کو لیا، علم عباس کو اٹھا کر خمیدہ کمر کے ساتھ حسین بڑا ہے خیام حسینی کی طرف۔ خیام کا منظر کیا ہے عزادارو؟ بیبیاں زینب کے گرد حالہ بنا کے بیٹھی ہیں اور بچے سکینہ کے پاس کھڑے ہیں۔ بیبیاں زینب کے پاس، بچے سکینہ کے پاس۔ ایک وعدہ زینب نے کیا، ایک وعدہ سکینہ نے کیا۔ اب جو علم کو آتا ہوا دیکھا، سکینہ نے بچوں کو بلایا۔ میں نے کہا تھا میرا چچا پانی لائے گا، وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، ابھی تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن جب علم قریب آیا، منظر کیا تھا؟ صرف علم آیا ہے، پانی نہیں آیا۔ سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں مجھے معاف کر دو، تمہاری پیاس جانے۔ اور دوسرا منظر خیام کا منظر ہے۔ جب خالی علم کو دیکھا، زینب کبریٰ نے بیویوں کو بلایا، کہا بیویوں زینب کو معاف کرو، میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے پردے کی ضمانت میں دیتی ہوں، اب تم جانو، تمہاری چادر جانے، میرا محافظ چلا گیا، عباس مارا گیا۔